خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ کو سلام۔ ایک بار پھر خداوند کے فضل اور کرم کی بدولت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے پچھلے 12 سباق میں 3 مہینے تک ہم نے یہ دیکھا کہ مسیح کے ساتھ کھٹالی میں ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم مسیح کے ساتھ کھٹالی میں ہیں۔ اس ہفتے کا سبق جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے مسیح کھٹالی میں۔ اس ہفتے ہم سیکھیں گے کہ ہم خدا کے ساتھ کھٹالی میں ہیں۔ مصیبتیں، دکھ، درد جب آتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک بات جو اہم ہے یہ ہے کہ کیا مسیح بھی اس کھٹالیوں میں سے گزرا ہے، اور یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نیکی اور برائی کے درمیان ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں گناہ جس میں گناہ پایا جاتا ہے۔ ہم گناہ کی پیداوار ہیں، ہم اس کے بارے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کھٹالی میں پیدا ہوئے ہیں، مصیبتوں، دکھ، درد میں۔ مسیح یسوع نے رضاکارانہ طور پر اس دنیا میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بننا چاہتا تھا، تاکہ جب میں اور آپ ان مصیبتوں کا سامنا کریں تو ہمیں اس کا نمونہ نظر آئے، وہ ہماری طرح آزمایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک شدید اور خاص کھٹالی برداشت کرنے کے لیے تاہم ہم اپنی کھٹالی میں امید تلاش کر سکیں، تاکہ ہم اپنی کھٹالی میں جب پڑھیں تو امید ہو ہمیں، کیونکہ مسیح اس میں سے نکلا ہے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، میں اپنے آپ کو سننے والوں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہمیں روح القدس دے تاکہ ہم جو سبق تو سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھ سکیں۔ یعنی مسیح کھٹالی میں ہے، انہیں کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب ہم انہی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ خداوند اس واعظ کے ابتدا سے آخر تک ہماری مدد کرنا، مانگتا ہوں مسیح کے نام سے، آمین۔ میں جب اس بات کو واضح کر دینا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا کہ یسوع مسیح بچپن میں اسے کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی خدمت کے دوران اسے کون سی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا، گتسمنی میں اسے کس کھٹالی کا سامنا کرنا پڑا، صلیب کی کھٹالی، اور پھر یسوع مسیح کے ساتھ ہم کھٹالی میں ہیں۔ یہ ہمارے عنوانات ہیں جنہیں ہم دیکھیں گے۔ بچپن کی کھٹالی، آپ بچپن میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آسمان کو چھوڑا، ایک خدا ہونے کے ناطے ماں کے پیٹ میں پڑا، 9 مہینے ہم جیسے انسانوں کی طرح گزارے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی جو میری سمجھ میں شاید ماننے کے لیے مجھے جستجو کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خدا 9 مہینے ان تمام واقعات سے گزرے جو مجھ پر اور آپ پر گزرتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں ہے تو اسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دکھوں کے معاملے پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہوں کے نتیجے میں دکھ اس دنیا میں آئے۔ الہی مکاشفہ کی بدولت ہمیں بہتر جوابات اس کے مل جاتے ہیں۔ ان کا اجرا اس لیے ہوا کیونکہ آزاد مرضی رکھنے کے لیے خدا نے اپنی مخلوق کو آزاد مرضی دی، اور آزاد مرضی کے ہوتے ہوئے
اس نے گناہ کیا۔ دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے، تو کیا خدا جانتا تھا کہ یہ گناہ کرے گا؟ یس، خدا جانتا تھا، اور جب خدا جانتا تھا تو اس نے اجازت دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا، اور مجھے اور آپ کو آزادی دینے کے لیے بھی اس نے پوری آزادی دی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آدم یا حوا کے گناہ کرنے سے بنی نوع انسان جو ہے اس کے لیے اس کا بیٹا قربان ہوگا، وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ پہلی بات تو یہ مجھے یاد رکھنی ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اس کے تابع ہوں، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ تو بچپن میں اس پر یہ مصیبتیں گزری۔ جب وہ نوجوان تھا تو یوحنا 1:46 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ وہ کیسا شہر تھا، ہم جانتے ہیں۔ ماحول جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح اسی ماحول میں سے گزرے۔ اگرچہ وہ انتخاب کر سکتا تھا کہ وہ ایک جوان مرد کے طور پر اس دنیا میں پیدا ہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا خاندان کیسا تھا؟ اس کے خاندان کو تو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ انہیں سرائے میں جگہ دی جائے۔ تو یہ جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے والدین غریب تھے، امیر خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ مجوسی جو ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو بادشاہ کے محل میں پیدا ہوگا نیا بادشاہ، لیکن وہ تو ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والدین بہت غریب تھے، اس کے لیے سرائے میں بالکل جگہ نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہ بچہ تھا، ہیرودیس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی جگہ کوئی نہ دے سکے۔ اس کی پرورش جیسے میں نے پہلے بتایا ایک برے شہر میں۔ ان تمام باتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی پہ چل آیا۔ کیا مجھے اور آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ ان حالات سے نہیں گزرتے؟ یقیناً گزرتے ہیں۔ تو جب ہم ان حالات سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح بھی انہی حالات سے گزرا۔ جب آج آپ کا اور میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے، اور مسیح کے ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب یہ ایسا ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس کے باوجود خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ تصور کریں کہ مسیح کے بچپن اور جوانی میں اسے کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح۔ بچپن میں پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، والدین غریب ہوں تو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگ آپ کو قتل کرنا چاہیں تو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے والدین کو۔ ایک برے شہر میں پرورش ہو تو آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یسوع مسیح کی بچپن اور جوانی میں اسے کن حالات سے گزرنا پڑا، اس کا ذرا سوچے تو صحیح، جائزہ لے اپنی زندگی میں۔ اور پھر اس نے سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اس کی مصیبت اس سے بھی بڑی تھی کیونکہ وہ گناہگار نہیں تھا، واحد شخص تھا جو راست باز ہونے کے باوجود گناہگاروں کو ہر روز دیکھتا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہگاروں کو دیکھنا یسوع کے لیے زیادہ اذیتناک اس لیے تھا کیونکہ وہ یقیناً پاک تھا، خود راست تھا، اور جو راست لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا اکتا جاتے ہیں دوسرے کے گناہوں سے، انہیں کتنا برا لگتا ہے۔ جو ذرا اچھے لوگ ہیں انہیں برے لوگوں کی روشیں کتنی بری لگتی ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔
تو آپ سے جب کسی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا گناہ میں گرا ہوا ہے تو آپ کو اس کا دکھ کتنا ہوتا ہے. یسوع مسیح کو اس سے کہیں زیادہ دکھ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا انجام کیا ہے. ہم جانتے ہیں اس زمین پر جب آدم اور حوا آئے تو وہ بے گناہ تھے، یسوع مسیح کی طرح بے عیب تھے، مگر مسیح اس گناہ بری دنیا میں آیا. بے عیب تھا وہ پہلے آسمان پر، یہاں پر بھی وہ بے عیب تھا، لیکن وہ گناہ بری دنیا میں آیا. آدم اور حوا کے حالات بالکل فرق تھے. وہ پاک جگہ پر آئے، وہ گناہ گار دنیا میں نہیں آئے، لہذا اس کو بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی جب لوگ گناہ کی طرف راغب ہوتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خدمت کے دوران اسے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اس پر شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا الزام لگایا گیا کہ اس نے کہا یہ خدا شیطان کا ساتھی ہے. اس کے پڑوسی اور رشتہ دار اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. متعدد بار انہوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اس دنیا پر رونا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ دنیا اسے رد کرنے والی تھی اور انہوں نے رد کر دیا. یسایہ 53 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ آدمی میں حقیر و مردور، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. 12 سال کی عمر میں یسوع مسیح ہیکل میں آئے. انہوں نے قربانی ہوتے دیکھی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ قربانی کیا ہوگی، ان کی اپنی موت. کیونکہ یوحنا نے کیا لکھا تھا؟ یوحنا 1:29 آیت میں خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. گتسمنی میں یسوع مسیح کو بہت بڑی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑا. اب وہ اپنی آخری منزل کی طرف گامزن تھے. گتسمنی میں وہ بار بار گر کر دعا کر رہے تھے اور اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا، متعدد بار انہوں نے کہا کہ جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یسوع مسیح واپس آئے انہوں نے دیکھا تو وہ تو سو رہے تھے، انہوں نے دعا نہیں کی. تو میرا سوال ہے کہ کیا دعا مجھے آزمائش سے بچائے گی؟ نہیں، یسوع مسیح کو دعا نے آزمائش سے نہیں بچایا، لیکن فرشتہ اسے تقویت دینے آیا. تو عزیزو، میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ شاید آزمائش نہیں ٹلے گی آپ سے، لیکن اس آزمائش پر قابو پانے کے لیے خدا آپ کو طاقت اور ہمت عطا کرے گا. لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. جب اس نے دوبارہ انہیں سوتے ہوئے کہا، اس نے دوبارہ ان سے کہا کہ آزمائش میں نہ پڑو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بھیڑ آ گئی اور اس نے پکڑ لیا. یسوع مسیح نے خود بھیڑ کا سامنا کیا. جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر کار پہلے جو وہ دعا کر رہا تھا بار بار کہ یہ آزمائش مجھ سے خدا اگر تو چاہے تو یہ ٹل سکتی ہے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے،
اب وہ اس بھیڑ کی طرف دوبارہ بڑھتا ہے، اور جب وہ اس بھیڑ کی طرف جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ہمت مل گئی، جو فرشتہ اس کو تقویت دی اس آزمائش میں، اس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اس آزمائش کو برداشت کر سکے۔ اس کے بعد ہیرودیس، قیافہ، پلاطوس، بھیڑ اور دوسرے لوگوں نے اسے کہا کہ تو نیچے اترا، تو ہمیں معجزات دکھا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اس نے کوئی ایسا نہیں کیا۔ نہ اس نے پلاطوس کے سامنے معجزہ کیا، نہ ہیرودیس کے سامنے، نہ قیافہ کے سامنے، اور نہ ہی بھیڑ کے سامنے۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ معجزات تو ہر روز کرتا تھا، اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لوگ اس پر ایمان لے آتے۔ لیکن فرشتے نے گتسمنی میں اس کو کیا بتایا تھا؟ اس کو بتا دیا تھا کہ تیری موت کے بغیر دنیا کی نجات ناممکن ہے۔ اس لیے پھر اس کو خدا کی مرضی میں جا لانا تھی۔ جب آپ کو اور مجھے خدا کی مرضی کا علم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ابدی موت مرنے والا تھا، یہ آخری خطرہ تھا، وہ سب کچھ کھو سکتا تھا اور باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ تمام کچھ میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا ہے۔ یسوع مسیح کی خواہش تھی کہ اس کے شاگرد اس وقت اس کی شفاعت کریں۔ وہ ایسا شخص جو سب کی شفاعت کرتا تھا، آج اس کی شفاعت کرنے کے لیے کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اذیت سے آزادی چاہتا تھا۔ اس کی تکلیف کے دوران اس کا خون پسینے کی طرح بہہ رہا تھا۔ آخرکار ایک فرشتے نے اس کو یہ تقویت پہنچائی۔ مرکز 14 باب اور اس کے 34 آیت میں لکھا ہے، اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب وہ صلیب پر تھا، سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ 53:6 میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ یسوع کو اس وقت کے حساب سے سب سے شرمناک موت دی گئی، صلیبی موت۔ تاہم جو کچھ اس صلیب کے ارد گرد ہوا اس کے بارے میں سوچیں، اور وہ یسوع کی نجات بخش قربانی کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح اس نے تمام کچھ برداشت کیا۔ یہ کہ معصوم آدمی کی غلط موت سے بڑھ کر تھی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اس دنیا کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ جو کچھ اس وقت ہوا وہ اس بات کا گواہ ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں خدا کا بیٹا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں لوکا 23 اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے کہ ارد گرد تمام طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر ہم متی 15 باب اور اس کی 38 آیت میں پڑھتے ہیں، ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا۔ عموماً یہ چیزیں جو پھٹتی ہیں یہ نیچے سے اوپر پھٹتی ہیں، لیکن اس وقت پردہ جو ہے اوپر سے نیچے پھٹا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنچال آیا، لوگوں نے یسوع مسیح کے اس قول کو دیکھا کہ کس طرح وہ ان سے محبت رکھتا ہے، قبریں کھل گئی۔ اتنے بڑے معجزات ہوئے لیکن لوگ جو تھے وہ باز نہیں آئے۔ گناہ کے لیے خدا کا غضب
میری طرف سے ہٹ کر مسیح پر آ گیا، کیونکہ وہ میرے گناہ اٹھائے ہوئے تھا۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اور خدا کا غضب گناہ کے خلاف بھڑکتا ہے۔ وہ غضب جس کا سامنا مجھے کرنا تھا، وہ یسوع مسیح نے اس کا سامنا کیا، کیونکہ میرے گناہ اس پر لاد دیے گئے، بلکہ پوری دنیا کے گناہ اس پر لاد دیے۔ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر دوسری موت برداشت کی تاکہ ہم زندہ رہیں۔ ہماری زندگی کے لیے اس نے ایسا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسیح کی کھٹالیاں۔ مسیح کس طرح مصیبتوں میں سے گزرا، بچپن، جوانی، خدمت اور پھر صلیب پر۔ کون سا ایسا وقت ہے جب وہ مصیبتوں میں سے نہیں گزرا؟ پہلا پطرس 13 باب 4 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ یہ ہے پطرس رسول کا پیغام میرے اور آپ کے لیے کہ ہم مسیح کے ساتھ جب دکھ اٹھاتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم پر آتی ہیں؟ میں ایک عظیم کشمکش کی کتاب اس کے 2 باب سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ضروری ہے کہ جب آج میں دیکھتا ہوں کہ کلیسیوں میں کوئی مصیبت نہیں پائی جاتی، جب میں دیکھتا ہوں کہ کلیسیا بڑی خوشحال ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب بڑے خوشحال ہیں، کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی، تو بعض اوقات مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے مسیح کو ترک کر دیا ہے۔ ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، اس کے بارے میں مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، ایک اور اہم سوال ہے جو آج کل کلیسیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولس رسول نے فرمایا، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ مسیح کے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور پھر آج میرا سوال ہے کہ ہم کیوں اتنی آرام دہ طلب زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے تو پھر مجھ پر مصیبتیں کیوں نہیں آتی؟ آگے لکھتی ہیں، لیکن پھر ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے کہ ہزار ثانی خوب راحت کے مزے لوٹ رہی ہے؟ ہزار ثانی نہیں بلکہ راحت، آرام طلبی، اس کی کہتی ہے وہ صرف ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے، چونکہ کلیسیا نے دنیا کے معیار کو اپنا رکھا ہے، اس لیے کلیسیا کی مخالفت بیدار نہیں۔ حالیہ زمانے کے مذہب کا کردار پاکیزہ اور مقدس نہیں، جو مسیح ایمان کو مسیح یسوع کے زمانہ یا رسولوں کے ایمان کے ہم پلا کر سکے۔ یہ صرف گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی روح ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی عظیم سچائیوں کو متحرک طریقے سے تسلیم کیا جاتا ہے، اور چونکہ کلیسیا میں بہت ہی کم خدا ترسی ہے اور مسیحیت دنیاوی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اگر ہم غور سے سنیے گا، اگر ہم ایک مرتبہ پھر ابتدائی کلیسیا کے ایمان اور قوت کو آنے دیں تو یہ ہزار ثانی کی روح خود بخود بیدار ہو جائے گی اور ہزار ثانی کی آگ پھر بھڑک اٹھے گی۔ آج ہم آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔
مسیح یسوع کی کھٹالیوں کے بارے میں آج ہم نے دیکھا کس طرح وہ مصیبتیں میں سے گزرا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ پہلی بات جو وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، عبرانیوں 4:15 میں لکھا ہے، وہ سب باتوں میں ہماری طرح سمایا گیا تو بھی اس نے گناہ نہ کیا۔ اس کے علاوہ خلاقی پاکیزگی کی وجہ سے اس کی تکلیف ہم سے زیادہ تھی۔ وہ خالق تھا، اس لیے اس کی تکلیف ہم سے زیادہ تھی، اس لیے پر وہ اختیار رکھتا تھا، لیکن اس نے اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ دوسری بات، ہمیں ابدی زندگی کی امید ملتی ہے۔ ہماری کھٹالی اس وقت چھوٹی محسوس ہوتی ہے جب ہم اسے ابدیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس زندگی میں ہماری مصیبتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ہمیشہ یسوع کی راست زندگی اور اس کی کامل قربانی کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کے شکر گزار ہوں گے تو موت کی کھٹالی بھی گزر جائے گی۔ جب میں یسوع مسیح کی مصیبتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری مصیبتیں اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان مصیبتوں میں سے نہیں گزرا۔ یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا، اس کے باوجود اس نے برداشت کیا۔ میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں، چلو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی مصیبت ہم سے بڑی اس لیے بھی تھی کہ وہ اختیار رکھتا تھا جو اس نے استعمال نہیں کیا۔ جب ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے رسم و رواج سے الگ کر لیں گے تو ہمیں دنیا والوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا نے اس سے نفرت کی جو خوبی کا مجسمہ تھا، جو راست باز تھا، کیونکہ وہ ان سے بہتر تھا۔ اگر دنیا کا مالک اس دنیا میں آیا اور اس نے ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سہی تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ کیونکہ عطایت میں ایک صلیب شامل ہے۔ یسوع مسیح کی عطایت میں ایک صلیب شامل ہے۔ اگر اسے ہزارسانی دی گئی اور اسے ستایا گیا تو کیا ہم اس سے بہتر کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے شاگرد کہلاتے ہیں، اور شاگرد جب ہم کہلاتے ہیں تو ہمیں بھی انہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ان تمام لوگوں کو بحال کرے گا جو مدد کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو مصیبتیں یسوع مسیح نے سہی ہیں، ابتدائی کلیسیا نے سہی ہے، اور بڑے واضح طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہمیں بھی انہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح کی مصیبتوں کا ذکر ہم یسایہ 53 باب میں پڑھتے ہیں۔ مجھے یسایہ 53 باب اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ یسوع مسیح نے جو کچھ سہا وہ میرے سامنے آتا ہے، مجھے اس کی تصویر نظر آتی ہے، اور جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اس کو پورے کو زبانی یاد کیا تھا تاکہ یہ زبور مجھے یاد رہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پردہ اس کے آگے کمپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ لکھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ کیوں یہ لکھا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی دنیاوی لوگوں کے لیے ایک نمونہ نہیں تھی۔ کوئی حسن و جمال ہم میں نہیں دیکھتے کہ ہم اس کی پیروی کریں، لیکن لکھا کیا ہے؟ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا رپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یہ ہے یسوع مسیح کے ساتھ جو ہم نے کیا، جو میں نے اور آپ نے کیا۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر اس کے باوجود ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔
حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ پھر 6 آیت میں لکھا ہے، ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش ہے۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب پر اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے غمگین کیا، اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو اپنی نسل کو دیکھا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالہ انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اس پورے باب میں آپ نے دیکھا مسیح کے دکھوں کو، گھر جا کر اس کو پڑھیے گا اور اس کے دکھوں کو دیکھیے گا۔ یقیناً وہ بہت بڑے دکھ تھے، اور اگر مسیح نے وہ برداشت کیا، اس کے شہیدوں نے سب کچھ برداشت کیا، تو آج میں اور آپ کیوں چھوٹی سی بات سے بگڑ جاتے ہیں اور خدا کی خدمت سے باز اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں؟ چھوٹی سی مصیبت آتی ہے اور ہم ادھر نہیں، خدا کی منسٹری، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ خدا کو آپ سے محبت ہے۔ اس نے مسیح کو اس لیے دیا کہ آپ اور میں بچ جائیں۔ تو آئے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق بچائے جائیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔